شکریہ. بہت زبردست آج پروسیکیوشن کے جو تھا نا بہت زبردست تھا. اس لیے اس کی ہمیں بالکل سلمان صفدر ہمارے جو لائر ہیں وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ شاہ محمود اور عمران خان میرا تو خیال ہے 2 دن میں یہ والی جو کنوکشن ہے اس میں ان کو سزا ہوئی بھی ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جانی چاہیے. کیونکہ آج تو میرے خیال میں جج بھی حیران رہ گئے تھے کہ کس قسم کے جو چارجز رانا ثناءاللہ نے کیا کیس رجسٹر کیا تھا. انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے کوئی شیطانی کی تھی. ایسا خراب کیس بنا کے دیا کہ وہ چل ہی نہیں سکتا. لیکن جو انہوں نے وقت گزارا جیل میں اس کا تو کسی کو ازالہ بھرنا چاہیے نا کہ کس نے جنہوں نے یہ تماشا لگایا پچھلے 10 مہینے سے اس کا بھی تو کسی کو جواب دینا ہوگا. اس لیے یہ کیس میرے خیال میں 2 دن سے زیادہ انشاءاللہ نہیں چلے گا اور انشاءاللہ عمران خان اور ان کو رہا ہونا تو چاہیے. لیکن عمران خان اپنے لیے بالکل پر امید نہیں ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ القادر کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ختم ہوئے تو اس کے بعد دوسرا کیس القادر میں ان کو تاکہ سزا ہو جائے. میم رانا ثناءاللہ نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان کا وجود خطرہ ہے. پھر اب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے اس کے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان کیا کہ مطلب جو سیاسی استحکام ہے اس میں میں سیریسلی دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے. میں تو صرف کیس کی بات کر رہی ہوں جو اس نے بیڑا گرک کر دیا شرمندہ کر دیا ہے جن کے لیے بھی اس نے کیس کیا تھا. اس سے زیادہ کیا بات کرنی ہے اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرتا. میں علیمہ بی بی کی بات میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ کیس ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 پیشیوں میں ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے پروسیکیوشن اپنے دلائل دے رہی ہے اور اس کیس میں رفع اندازی کرنے کے لیے اس کیس کو لمبا کرنے کے لیے اس کو گھسیٹنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس میں مزید الجھاتے جا رہے ہیں. جو آئین اور جو قانون کی شک وہ پڑھتے ہیں اس میں وہ خود پھنس جاتے ہیں اور جج صاحبان مجبور ہو جاتے ہیں پوچھنے پہ. مثال کے طور پہ آج جو ایک بہت بین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ جس سائفر کے بارے میں ہم نے صرف سنا تھا دیکھا نہیں تھا, نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا نہ جج صاحب نے دیکھا نہ ڈیفینس کے وکیلوں نے دیکھا نہ سپریم کورٹ کے ججز نے دیکھا. آج جب اپنی ضرورت پیش آئی تو آج انہوں نے اس کی پروسیجر کی بکلٹ پیش کر دی. تو جج صاحبان نے اس پہ ایک بڑی کین آبزرویشن دی اور جج صاحبان نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سزائے موت مانگی ہے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک سابق وزیر خارجہ پاکستان کی ایک ایسے کیس میں جس کا جو مدعا ہے جس کے اوپر کیس بنایا ہے وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میکسیمم پینلٹی مانگ رہے ہیں ایک ایسی چیز میں جو ہماری آنکھوں کے آگے بھی نہیں آئی. اور ہم نے بھی مانگا, سپریم کورٹ کے ججز نے مانگا, آپ نے تب ہمیں نہ دیا. آج جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو وہ قدرتی طور پہ سامنے آ گئی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے پاس دینے کو دلائل کوئی نہیں ہے, وہ رخنہ اندازی کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 1 یا 2 پیشیوں کے اندر ان کا سارا کیس جو ہے کی کلائی کھل جائے گی اور یہ جس کو کہتے ہیں اپنے منہ کے بل آپ گریں گے. اور انشاءاللہ اس کیس میں باعزت طریقے سے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہوں انشاءاللہ. میرے خیال میں کیونکہ انہوں نے عمران خان نے یہ بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کر کے نہیں نکلیں گے, وہ اپنے کیسز کا دفاع کریں گے چاہے ٹرائل کورٹس ہو چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ میں جانا پڑے. وہ ڈیل نہیں کریں گے, دفاع کریں گے کیونکہ ان کیسز میں کوئی دم نہیں ہے. ان کیس خود ہی گر کے مرنا شروع ہو گئے. اب اس سے زیادہ کتنا گھسیٹیں گے. اب تو لٹرلی ایسے لگ رہا ہے جیسے مردوں کو گھسیٹ رہے ہیں اس وقت. سائفر کا تو مردہ گھسیٹ رہے ہیں, ابھی القادر کا بھی ایک مردہ اور آ جائے گا. یہ مردے ہیں سارے, اور یہ کتنی دیر گھسیٹیں گے. یہاں سے ہائی کورٹ سے کیا سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے. اب جوڈیشری کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے جا رہی ہیں یہ چیزیں. تو عمران خان بڑے مطلب کیا کہتے ہیں صبر سے جیل میں یہ ٹائم گزار لیں گے تاکہ ہماری ساری قوم یہ سیکھ لے کہ یہ بسیطہ نظام کے لیے اب ہمیں کھڑا ہو کے, انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے ظلم کے خلاف بھی آپ نے کھڑے ہونے, آپ نے اس بسیطہ نظام کو اس باری
वोट आप इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इसको आगे तब्दील करें, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी बहन भी हैं, इधर आए। अब जो आप हम देख रहे हैं कि अभी तक हम हाई कोर्ट में इमरान खान के लिए भी जा रहे हैं, मेरी बहन और मैं अपने लिए भी जा रहे हैं, और अब हमारा जो नया सिलसिला शुरू हो रहा है वो हसन न्याजी के लिए भी जाना पड़ेगा, इबाद फ़ारूक के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उनके साथ हाई कोर्ट में इससे जाना पड़ा है क्योंकि अब हसन और इबाद फ़ारूक लापता हो गए हैं।